ادب با ملاحظہ ہوشیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ممکن کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کی میڈیکل رپورٹ تو پیش کر دی گئی. اب عدالت کا ظاہری بات ہے جو بھی فیصلہ آئے گا سب کے سامنے ہی ہوگا. اور کیا ایک سوال جو جنم لے رہا ہے، کیا پرویز مشرف کو عدالت کے فیصلے سے پہلے غدار کہنا درست ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے چلیں گے آج کے کچھ اہم پوائنٹس کی جانب. پرویز مشرف میڈیکل رپورٹ پیش، بال عدالت کی کورٹ میں. حکومت کیا ایک بار پھر پھنس گئی؟ سعود الفیصل پاکستان میں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. صدر پاکستان کے لیے خصوصی پیغام، تاریخ کیا ایک بار پھر دہرائی جائے گی؟ مشرف کے لیے NRO 3 کی تیاریاں، عمران خان کے خدشات کیا درست؟ پرویز مشرف کے لیے پہلے فوجی کارڈ اب مہاجر کارڈ کا استعمال. چودھری شجاعت اور اب الطاف بھائی ایک دم متحرک کیوں مشرف کے لیے؟ پاکستان کی تاریخ میں کوئی عامر کبھی عبرت کا نشان بن پائے گا؟ جی ناظرین، گفتگو کا آغاز کریں گے اور بہت سارے اہم معاملات پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے اس وقت سامنے ہیں اور جو فیصلہ ظاہری بات ہے عدالت کی جانب سے آئے گا سب کو منظور بھی ہوگا. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے. ہم ایسا اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہم ایسا تشریف رکھتے ہیں جناب اطہر من اللہ صاحب، سینئر قانونی ماہر ہیں، آپ سے قانونی اور آئینی رائے لینے کی کوشش کریں گے. اور یہ مقبول جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، انصار عباسی صاحب سے بھی بات کریں گے، محمد مالک صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں. شاہد لطیف صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، میڈیکل رپورٹ پیش ہوگی، وہ ہم نے جو پڑھی بڑی مائنر سی بیماریاں ہیں. بلڈ پریشر ان کا بالکل نارمل تھا، 120/80 تھا، پلس 56 تھی. کہا جا رہا ہے کوئی شریان بند ہے بلڈ پریشر کا یا شوگر کا بھی کوئی مسئلہ ہے. ان بنیادوں پر کیا ملک سے باہر وہ جا سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں تو اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. اوبویسلی اگر میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو وہ عدالت دیکھے گی اور عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ ایک پیرلل میڈیکل بورڈ کے ذریعے ایک سیکنڈ اوپینین بھی لے. تو میرے نزدیک یہ تو ایشو ہے ہی نہیں. میرے نزدیک جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ، بہت سنگین اور اس کی نوعیت، اور پھر ایک بہت ہائی پروفائل کیس. ایک شخص جس نے 8 سال آرمی چیف کے طور پہ یہاں ایک اپوائنٹمنٹ لیے رکھی اور 8 سال اور بلکہ اس سے شاید کچھ زیادہ ہی وہ صدر کے طور پہ بھی یہاں پہ رہے. آپ ایک مقدمہ چلانے جا رہے ہیں، کیا آپ سارے انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہماری تاریخ میں ہم اس طرح کا واقعہ پہلے نہیں دیکھ چکے کہ جہاں آپ نے ایک پرائم منسٹر کو ہینگ کر دیا اور کہا کہ جوڈیشل مرڈر تھا اور بعد میں کہا جی کہ انفلوئنس تھی عدلیہ اور وہ ہو گیا، وہ تو واپس نہیں آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انصاف اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور کیے جانے چاہیے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جس کے اوپر آپ نے ٹریزن کا کیس لگایا ہے، اس نے اس سے بڑا جرم 1999 میں کیا تھا اور ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ 1999 سے یہ معاملہ کیوں نہیں لیا جا رہا، کیونکہ کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ تو کھلے عام چیز ہے نا جی. اور اگر درمیان میں سے آپ پکڑتے ہیں اور پھر خود عدلیہ کہتی ہے کہ قانون جو ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے، عدل سب کے لیے برابر ہے، جب اس مسند پہ آپ بیٹھتے ہیں تو عدل، قانون اور سب چیزیں سب کے لیے برابر کی کہی جاتی ہیں، مگر جب پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آتی ہے تو پھر اس میں سلیکٹیو اپلیکیشن ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اصل نقطہ یہ ہے. فیئر ٹرائل، آپ جو ان کا بھی موقف یہی ہے کہ آرٹیکل 10A کے تحت اطہر من اللہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں، ان کی قانونی اور آئینی جو رائے ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل نہیں اس وقت ہو رہا. لیکن جو میڈیکل رپورٹس آ گئی ہیں، کیا بال عدالت کی کورٹ سے نکل کے حکومت کی کورٹ میں آ گیا؟ حکومت کو کچھ ان کو ریلیف دینا پڑے گا یا حکومت کے لیے کچھ ایسے معاملات سامنے آ جائیں گے کہ شاید سب کی سبکی نہ ہو، کوئی فیس سیونگ ہو جائے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ ایشوز ہی نہیں ہے. ایشو صرف جو ہے 65 سالوں کا جو اسکرپٹ ہے وہ دوبارہ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک، چند طبقے اس ملک میں 65 سالوں سے خود کچھ بھی کر لیں وہ قانون اور احتساب سے آزاد ہیں. اس میں یقیناً جرنیل بھی ہیں. آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جرنیل کو، اور بڑے احترام کے ساتھ ایئر مارشل صاحب نے موازنہ کیا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ، وہ اریسٹ ہوئے
वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया, काल कोठरी में रखा गया, जहां पे वो बेटी के साथ काल कोठरी के दरवाजों से नीचे बात करते थे। जिसकी ये बात कर रहे हैं वो जेल नहीं गए, उनके ऊपर मुकदमे थे, वो अपने यानी बड़े एहतराम के साथ दोबारा वो अपने बड़े ही लग्जूरियस फार्म हाउस में रहे, और अभी भी उनका ट्रायल नहीं हो रहा है। अभी तो बीमार हो गए सर। नहीं, वो उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिनका मैं पहले दिन से कह रहा हूं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है, कभी 65 सालों में रही नहीं है। और मैं बिल्कुल अपने आप को भी इसमें शामिल करूंगा, हम वो इलीट हैं। देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले पिम्स से होके आया, जहां पे गरीब आदमी जा रहा है, आप जाके थोड़े से अपने कैमरे भेजें, वहां पे हालात देखें। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से हर बड़े ताकतवर आदमी की बीमारियां कुछ ऐसी है कि उनको इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। आम लोगों को बीमारी नहीं लगती है। हमारे यहाँ पे अस्पताल, इन्होंने कहा 9 साल हुकूमत उन्होंने की, उन्होंने पूरी ताकत से हुकूमत की। अगर अस्पताल आज उनके होते हुए और ताकत, और वो ये आते किस चीज से हैं? ये आते हैं कि हमने इस मुल्क से करप्शन हटानी है, हमारे जो सिविलियन रूलर है ये खराब है, हमने सब कुछ दुरुस्त करना है। जब जाते हैं तो फ्लैट जो है लंदन में खरीदते हैं। देखिए, मैं इन चीजों पे नहीं जाता हूं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, लेकिन मैं एक चीज पे मुझे यकीन है कि जिस तरह तालिबान टेररिस्ट कानून से बाला है, जर्नैल, जज, सहाफी, वो भी मीडिया कानून से बाला है, हम वकील भी बाला हो गए। तो ये असल इशू इस मुल्क का ये है, अलमिया ये है। बड़ी सर आपने अहम बात की है, और ये मकबूल जान साहब आपको भी वेलकम कहेंगे डिस्कशन में। और जैसे अतर मिनल्ला साहब ने आगाज में कहा कि ये 65 साल का जो स्क्रिप्ट है दोबारा से दोहराया जा रहा है, और हम सब शायद, हम भी, मीडिया भी एक जो पिलर है रियासत का इस वक्त कहा जाता है, वो भी आईन और कानून से बालातर है। तो फिर क्या होगा? ये चार इनको एक साइड पे अगर हम रख दें तो क्या कानून और आइन से ये लोग बालातर और बाकियों के लिए सजाएं, जजा और सजा का कानून, तो फिर इंसाफ की बात हम क्यों करते हैं? इसलिए कि अपने कानून के जो मायरात मुकर्रर किए हुए हैं, उन मायरात के मुताबिक किसी भी असेंबली में कैसा भी इलेक्शन हो, 200-250 लोग अगर एक 8th अमेंडमेंट पास कर देते हैं और सारी गद्दारी को वफादारी में बदल देते हैं, और 200-250 लोग 17th अमेंडमेंट पास कर देते हैं और सारी वफादारी को गद्दारी को वफादारी में बदल देते हैं, और उन 250 लोगों को भी कोई नहीं पूछता कि तुमने किस खाते में इन 15 सालों को, 11 सालों को या 7 सालों को तुम लोगों ने इंडेमनीफाई किया था। तो इसका मतलब यह है कि आपने कानून का मजाक उड़ाया है, और यह बहुत बड़ा मजाक है। बुनियादी तौर पर पिम्स की बात इन्होंने की, इसी पिम्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्लोर शानदार उसके साथ बनाया गया था। मैं चूंकि जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूं, मैंने वो विजिट किया हुआ है, जिसके अंदर आसिफ जरदारी साहब ने जिंदगी गुजारी थी, और वो किसी भी बेहतरीन 5 to 6 स्टार होटल से कम नहीं था। इसी पिम्स के अंदर, जहां नीचे आम आदमी जो था, बड़े अजीबोगरीब। यही हाल मुशर्रफ साहब का है। हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो चुकी है। इतनी सही बात किया तुर्मिला साहब ने, आप एक वकील को गद्दार कह के दिखाएं, मैं देखता हूं वकील कैसे बाहर आएंगे, आप एक डॉक्टर को कह के दिखाएं, आप इमरजेंसियां बंद हो जाएगी पूरे मुल्क की। आप किसी सहाफी को आप देखें, आप खुद देखें कि एक इतना बड़ा वाकया हुआ था कि एक सहाफी को पकड़ के आपके स्टूडियो रूम में पीटा गया, और आप सारे सहाफी मिलकर सुलह कराने चले गए थे। उस वक्त किसी ने नहीं कहा ये तालिबान वाली पंचायत हो गई है, किसी ने कहा इकट्ठे हो गए, तालिबान वाला इंसाफ है, ये मावरा अदालत बात हो गई है। सारे प्रेस क्लब में जाके खड़े हो गए थे। तो हमारा तो फौज भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। तो सर ये अभी फौज के हवाले से जो बात करेंगे, मैं ये एक सवाल बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की कि वो भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या इस वक्त सारे फौजी पेटी भाई, वो भी पेटी भाई हो गए, वो भी मदद के लिए तैयार हैं? जो परवेज मुशर्रफ साहब ने इशारा किया था या अपील की थी या इल्तिजा की थी, उसको मान लिया गया फौज की जानिब से बिलाखिर? नहीं, मदद के लिए नहीं। देखे, एक लेवल आएगा रिजेंटमेंट का, अभी तो ये मामला चला है, एक लेवल आएगा रिजेंटमेंट का, और रिजेंटमेंट में गुफ्तगू की सूरत हाल शुरू होगी, वो पारे आगे बढ़ेंगे, फिर पारे सोसाइटीज में आगे बढ़ेंगे। फिर आप देखें ना, एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी, पंजाब उसके साथ था, लेकिन आप अखबारें उठा लें,
آپ لیڈروں کے بیان اٹھا لے, انہوں نے کہا ایک سندھی پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی. آپ نے پورا 15 سال ریٹورک سندھی پرائم منسٹر کا لگایا, اب وہ کیوں نہیں ہوگا کہ وہ مہاجر پریزیڈنٹ کا ریٹورک لگے گا؟ آپ نے خود بنیادیں رکھی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر ڈیوائیڈ کی, آپ نے خود اس طرح کی سیاست کھیلی ہے. تو اس کا مطلب پھر ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم یہ پوائنٹ اٹھائیں گے, کیا کارڈ یا پھر جیسے سندھی کارڈ کی بات کی جا رہی تھی, مہاجر کارڈ یا پھر فوجی کارڈ اس وقت استعمال ہوگا, اور سعود الفیصل پاکستان آئے وہ کیا پیغام دے کر گئے, اس پہ بھی بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے حوالے سے, اور کیا یہ فیئر ٹرائل ہے یا نہیں, اور جو اس وقت کارڈ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فوجی کارڈ ہے اور کوئی مہاجر کارڈ کا نام لے رہا ہے, لیکن جو میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی اس کے بعد اب لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ حکومت کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا. انصار عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم انصار عباسی صاحب. جی وعلیکم السلام. انصار عباسی صاحب, یہ میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ کچھ عام مائنر بیماریاں ہیں, ہر پاکستانی کو اس طرح کے 10,000 قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں, کیا ان بنیادوں پر ملک سے باہر جانا کیا ہر پاکستانی کا حق ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو ڈیفینیٹلی جو ڈاکٹرز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے, لیکن جو میری بات, چونکہ جب رپورٹ آئی تو میں نے بھی کچھ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جنرلی باقی بیماریوں کا تو خیر اتنا کوئی مسئلہ نہیں, ایج ود ظاہر ہے 70 سال کی ایج ہے جنرل مشرف صاحب کی, تو اس ایج میں اگر آپ کو فرض کریں بیکنگ ہے یا آپ کی گردن میں موروں کا کوئی مسئلہ ہے یا فروزن شولڈر ہے, یہ چیزیں تو بالکل نارمل ہیں اس ایج میں. لیکن وہ جو ایک رپورٹ ہے جو ہارٹ کی آرٹریز کے متعلق ہے, اس میں بھی اس کی ابھی چونکہ انویسٹیگیشن کچھ ہونی ہے, اس کے بعد پتہ لگے گا, بیکاز ابھی تک اس کی جو ڈائگنوسٹک انجیوگرافی ہے وہ نہیں ہوئی. اگر وہ انجیوگرافی ہوتی ہے تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا کوئی آرٹریز کہیں بلاک تو نہیں ہے, بلاک ہیں تو کس حد تک ہیں, اور پھر اگر بلاک ہیں تو پھر علاج کیا ہوگا, انجیوپلاسٹی ہوگی یا اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. لیکن ان دونوں صورتوں میں جتنی بھی امراض ہیں یہ بالکل ایبسلیوٹلی پاکستان میں ہر چیز کا علاج بھی ہے. اور پھر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ ان کی جو وہاں پہ جو بلڈ پریشر تھا بالکل نارمل تھا جس وقت یہ گئے, اسی طریقے سے ان کی جو ای سی جی ہوئی وہ بھی بالکل آئیڈیل تھا, بی پی 120/80 بالکل. سو تمام چیزیں جو تھیں کچھ ایسا ایب نارملٹی تھی نہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ان کو کوئی سیریس مسئلہ ہوتا ہارٹ کا, یعنی آرٹریز کا بھی ایون, تو آپ کو پتا ہے کہ انجیوگرافی ابھی تک ہو چکی ہوتی. بالکل, وہ بھی نہیں ہوئی, وہ تو امیڈیٹلی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ چلے اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوئی فیس کا اتنا کوئی سیریس سچ مسئلہ نہیں. سو گورنمنٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے ان کے لیے انکریجنگ ہوگا کہ جی چلیں کم از کم کوئی اتنی سیریس بیماری نہیں کہ جی کوئی ان کو کہ جی پاکستان کے علاوہ کہیں علاج نہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ صرف ایک کیس میں کہ اگر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں, حالانکہ AFIC والے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا بھی ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے, لیکن پاکستان میرا ہے یہاں پہ لیک کرتا ہے, ادروائز تو باقی ہر طرح کا علاج موجود ہے. بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. شاہد لطیف صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جیسے مہاجر کارڈ, فوجی کارڈ, اور سارے کہتے ہیں کہ جی فوجی بھائی بھی اکٹھے ہو گئے اپنے فوجی بھائی کو بچانے کے لیے, کیا ایسا ہی ہے ابھی بھی؟ دیکھیں, یہ میں نے تو شروع میں آپ سے کہا کہ جس معاشرے میں ہر طبقہ اپنا کارڈ کھیلے, آپ کسی ایک طبقے کو کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی کارڈ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر ایک عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہے کہ جی جو تقاضے پورے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے, تو اگر اس میں اگر ایک کمیونٹی ہے, ایک سروس ہے, وہ بھی ایسا ہی فیل کر رہی ہے تو اس میں اعتراض کس کو؟ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پہلے سوال ہے نہیں جی, سوال وہ تقاضے کیا ہیں؟ میں تقاضے بتا دیے نا جی, میں نے وہ کہہ رہے ہیں فیئر ٹرائل, تقاضے میں نے بتا دیے نا. وہ تو پرویز مشرف صاحب جا کے عدالت میں کہیں کہ یہ تقاضے ہیں. عدالت میں جب کہنے کا وقت آئے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ بات بھی ہوگی, مگر کیا عدالت سے پہلے آپ ایک وکیل ہیں, آپ بتا دیجئے کہ 1999 چیف جسٹس صاحب جنہوں نے ریٹیفائی کیا, جنہوں نے اس اوتھ لیا پی سی او پہ, جنہوں نے اس کے بعد 4 سال کے لیے
آپ کو 3 سال کے لیے آئین کے ساتھ امینڈمنٹ کی بھی اجازت دے دی. کیا یہ obvious نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں وائلیشنز تھیں, اور کیا 99 کو ٹچ نہ کرنا اس چیز کی نشاندہی نہیں کرتا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائز کیا ایک منٹ جی انصار عباسی یہ تو معاملہ قانونی ہے نا, قانون دانوں کا ہے. کیا وہ جو سویلین ساتھ تھے وہ کیا آج کیبنٹس میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا وہاں کا جو لا منسٹر جس نے ایمرجنسی پروکلیمیشن کی تھی, سائن کیے تھے, کیا وہ آج انصار عباسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کس کو آپ چھپا رہے ہیں؟ جی انصار عباسی صاحب کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے سر. آسما میں ایئر مارشل صاحب نے جہاں پہ یہ بات کی نا, چونکہ اپنی برادری ہے تو برادری کے لیے یہ ظاہر ہے بات کرنی چاہیے. میرا خیال ہے دس از ہائیلی انفیئر آن ہز پارٹ. یہ میں چونکہ جانتا ہوں ایئر مارشل صاحب کو, اور یہ بہت اصولوں کی بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ, اور اس سٹیج پہ اگر آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ برادری کو کہنا چاہیے. میں نے کہا اس ملک میں سب ایسا کرتے ہیں تو آپ آبجیکٹ کچھ اس چیز سے کریں. میں نے آپ کو سن لیا, مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. اور جو ابھی آپ 99 کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اس میں مجھے پتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کی خواہش ہے کہ ججوں کو بھی ملا دیا جائے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا آپ نے اس ملک کے آئین کے تحت چلنا ہے اپنی خواہشوں کے مطابق. آپ کو اتنا بتا دوں کہ جتنے بھی ایکشن تھے ان کو انڈیمنیفائی کیا تھا پہلے تو جو پارلیمنٹ مشرف صاحب کی تھی 17 امینڈمنٹ کے تھرو. اس کے بعد جب یہ ہماری لاسٹ پارلیمنٹ آئی اور اس نے پورے کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے گو تھرو کیا, ریویو کیا, تو اس میں انہوں نے آلدو 12 اکتوبر کے ایکشن کی انڈیمنیٹی تو ختم کی, لیکن ججوں کو جو انہوں نے وہاں پہ پی سی او لیا تھا تو اس کو انہوں نے انڈیمنیفائی برقرار رکھی انڈیمنیٹی. اور پھر آپ یہ مجھے بتائیں, ہم پورے پاکستان میں, اور آپ بھی میرے خیال ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی فائٹ لڑی. دیکھیں 9 مارچ کے بعد کی جوڈیشری کا 9 مارچ سے پہلے کی جوڈیشری سے کوئی تعلق نہیں. اگر تھا تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ اسٹرگل کیوں کی؟ یعنی آپ امپروو لوگوں کو نہیں ہونے دیتے, اور پھر 31 جولائی 2009 کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم نے جو پہلے کیا وہ غلط کیا. اگر ابھی بھی پرویز مشرف بھی سر حتر من اللہ صاحب معافی مانگ لے, جو ان کا پوائنٹ آف ویو میں جو ایک سوسائٹی کی جانب سے اس وقت بات یا رائے سامنے آ رہی ہے کہ جی وہ بھی اگر معافی مانگ لیں تو وہ کیا ان پہ بھی ہائی ٹریزن ایکٹ نہیں لگایا جائے گا, ٹرائل نہیں ہوگا؟ جو سچی بات ہے, انصار عباسی صاحب نے بھی کہا اور ایئر مارشل صاحب نے بھی کہا, پرویز مشرف کا ٹرائل اس لیے آگے نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی منافقت بہت زیادہ ہے. جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے, ماں سوائے ان سیاستدانوں کے جو ان کے اقدامات سے افیکٹ ہوئے تھے, باقی سیاستدانوں نے بھی ان کو ویلکم کیا. بالکل کیا. آپ کی میڈیا نے ویلکم کیا, جوڈیشری نے بھی کیا, جوڈیشری نے ویلکم کیا, پوری اسمبلی نے اس کو انڈیمنیٹی دے دی, ویلیڈیٹ کر دیا. 17ویں ترمیم میں بہت بڑے سیاستدانوں نے جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ان سب نے ان کو فوجی وردی میں صدر رہنے کا اختیار دیا. یہ ساری منافقتیں اس سوسائٹی کی ہیں. دیکھیں اس وقت پہلے 2 سال میں پرویز مشرف کی حکومت میں وہ جس کو سلیکٹ کرتے تھے ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا, تو یہ معاشرے کی ایک تائید بھی تھی, لیکن کہیں پہ شروع کرنا ہے ہم نے. یہ ضرور بات ہے, اس سے نہیں کر سکتے کہ جی پہلے چونکہ باقی چور ہیں تو مجھ سے پہلے باقیوں کو پکڑے. اس وقت پرویز مشرف, دیکھیں پرویز مشرف جو ہے ایک انڈیویجول ہے. اگر اس فوج میں پرویز مشرف ہے تو ہندوستان کی فوج میں وہ میجر جنرل بھی تھے جن کو کارگل میں کورٹ مارشل کیا, اس سے ان کی انڈیا کی فوج کو نقصان نہیں پہنچا, ان کی عزت بڑھی. بریک سر ایک لیتے ہیں, سر ایک وہ بریک ڈیو ہے, نیوز بریک ہے, بالکل آپ ضرور دونوں جواب دیں گے. انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو آپ نے اٹھایا, اور ایک اعتراض اس وقت یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر ہائی ٹریزن ایکٹ یا غداری لگایا جائے گا تو انڈیا کا کیا موقف ہوگا, جو ان کے ساتھ ٹاکس ہوئی اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جو بات چیت بھی ہوئی, اس پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 رائے اس وقت سامنے آ رہی ہیں, اور ایک رائے یہ ہے کہ صرف ایک فرد واحد کو انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے, اور ساتھ میں باقی لوگوں جنہوں نے معاونت کی یا سب کچھ چیزوں کا اہتمام کیا ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. اور ساتھ میں دوسری رائے ہے کہ 2007 کے بعد کی عدلیہ آزاد رہی, اس کے بعد سے لوگوں کو ٹرائل میں شامل کیا. یہ دو میں صرف ایک چیز مکمل کر لوں بریک سے پہلے. دیکھیں ایک چیز جو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ اگر پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جو جرم کیے ہیں اس کا اثر کوئی اس دلیر انسٹیٹیوشن پہ ہوتا ہے. وہ اس انسٹیٹیوشن کی عزت اپنی جگہ پہ, انہوں نے ایک عہدہ سنبھالا تھا, خود انہوں نے 9 سال اپنے آپ کو وردی میں رکھا, تو اگر انہوں نے ادھر کوئی جرم کیے ہیں
تو اس کا فوج بحیثیت انسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں. اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اس کا باقی وکیلوں کے کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ کنفیوژن پہلے دور کی جائے. یہ جو ایک سر ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے کہ فوج کا سربراہ اگر اس کو آپ غدار قرار دیں گے تو انڈیا کیا کرے گا, یہ بھی میں نے ایک ڈیبیٹ سنی ہے. آصف علی زرداری صاحب 5 سال پاکستان کے صدر رہے, تو اگر ان کو برا کہنا پاکستان کو برا کہنا ایک انڈیویجول کی بات ہے. یا تو آپ کہیں کہ ہم مافیاز ہیں, انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, لیکن ان کی بات ٹھیک ہے اگر شروع ہونا ہے بے شک 56 سے نہیں کم از کم 99 پہ تو جائیں. یہی شخص تھا 99 سے شروع کریں, یہی شخص تھا نا جس نے جرم کیا اور اس سے بڑا جرم کیا, یہ ختم ہو جائے. 2007 میں تو وہ ہی واز آلریڈی سٹنگ, پریزیڈنٹ تھا اور چیف تھا. اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا, تختہ الٹا, اس کے بعد آئین کو سسپینڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے آگے چیف ایگزیکٹو بن گئے. سب سے پہلے جتنے ایئر چیف رہ چکے ہیں, نیول چیف رہ چکے ہیں, ان سے شروع ہوگا جنہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے پہلے وہ پی سی او جاری کیا 99 کو, اس کے بعد پھر شروع ہوگا. سب آئیں, کس نے شامل ہونا, ہم جیسے بھی بیچ میں آئیں گے جنہوں نے کالم لکھے وہ, لیکن طاقت کس کے پاس تھی؟ طاقت جنرل پرویز مشرف کے پاس. سارے اوبے کر رہے تھے اس وقت, کوئی آگے نہیں. دیکھیں بات سنیں, اس ایئر چیف تھے ساتھ, نیول چیف اس وقت وہ بھی جج تھے, کس نے کہا تھا کہ غلط ہے؟ اس وقت وہ بھی جج تو بہت بعد میں آئے, ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن جو پہلا ہفتہ تھا اس ہفتے میں جس نے ساتھ دیا اسے چلے سب کو شامل کیا جائے. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ سب کو شامل کیا جائے, کسی کو باہر رکھیں, پہلے اس جگہ تک پہنچے تو صحیح. آپ نے تو ان پرنسپل 1999 کو باندھ کے ایک طرف رکھ دیا. ود ڈیو ریسپیکٹ انصار عباسی نے ایک کامنٹ پاس کیا, I like to clarify that. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ اصولوں کی بات کرتے ہیں. میں آج بھی اصول کی بات کر رہا ہوں, مجھے مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے. میں نے شروع میں جب اپنی اوپننگ بات کی, میں نے کہا جو ان کا میڈیکل کا قصہ ہے وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے, میں کوئی نہیں ہوں. اصول یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. I stick to that statement. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ شروع کرنا ہے تو لہٰذا اس سے شروع کرو. کیوں شروع ان سب سے کرو, کیونکہ کلیکٹیو ایک وقت پہ ہی کرائم ہوا ہے. تو کلیکٹیو کرائم جو ہے اس میں کسی ایک کو پکڑ کے آپ بات نہیں کر سکتے. لہٰذا دوسرا بات میں کلیریفیکیشن اور کر دوں کہ آرمی کی, میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آرمی ایز ادارہ ریئیکٹ کرے یا آرمی ایز این ادارہ ان کی سپورٹ کو آئے. میں نے تو یہ کہا کہ اصول کی بات کے اوپر کیا پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جو کہہ رہی ہیں اصول, پی 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 کیا کہہ رہی ہے, چودھری شجاعت کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو لے آئے, بل بھی لے آئے کہ غدار کا لفظ اس میں سے ہٹا دیا جائے. اگر وہ اصول کی بات کر رہے ہیں تو ایک ادارہ اگر محسوس کرے کہ واقعی اصول کے خلاف ہے تو اس ادارے کو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ ان کا ادارہ ہے لہٰذا اس کو اصول کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. سر آپ ساری ڈیبیٹ سن رہے ہیں, اس وقت بات ہوگی اداروں کی, ایک فرد واحد کی بات ہو جاتی ہے, لیکن چلے ہم اس کو سمیٹنے کی بھی ذرا کوشش کریں. کیا واقعی NRO 3 کی تیاریاں ہو رہی ہیں پرویز مشرف صاحب کے لیے؟ دیکھیں NRO 3 کی تیاری ہوگی تو ملک ایک اور بڑے برے صورتحال میں چلا جائے گا. جن قوموں نے بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کیا ہے ان قوموں نے پوری کی پوری صفائی ایک ساتھ کی ہے, کوے لٹکانے والا کام نہیں کیا انہوں نے. دیکھیں انگلینڈ کے اندر چارلس اول جو تھا وہ ہر دوسرے سال اسمبلی توڑ دیتا تھا, اس کے خلاف کرامویل نے ایک پوری موومنٹ چلائی تھی, اس کی فوج بنی تھی, فوج نے اس کو باقاعدہ پکڑا تھا, اس کو قتل کیا تھا, سزا دی تھی. اس کے بعد اولیور کرامویل کا انہوں نے قبر کے اوپر ٹرائل کیا تھا. اگر آپ نے واقعی انصاف کرنا ہے تو قبروں کا بھی ٹرائل کریں. 1958 سے شروع ہوں, اور جس بندے نے بھی اس کی کابینہ میں حلف اٹھایا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو یا کوئی اور, اس کا بھی ٹرائل کریں. پھر سر یہ کام تو پھر ہو ہی نہیں سکتا, پھر نہیں ہو سکتا, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ نہیں ممکن ہوگا سر. یہ ہوگا, یہ ہو سکتا ہے, آپ کی نیت کی بات ہے, آپ کی نیت کی بات ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس نے عدالتی مرڈر کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اب عدالتی مرڈر کسی اور کا ہوگا. یہ پرسنل ونڈیٹا چل رہا ہے. پرسنل ونڈیٹا ختم کرنے کے لیے پھر ضیاء الحق کے ساتھیوں کا بھی ٹرائل ہوگا, تب جا کے یہ قوم جو ہے مانیں گی آپ کو. جیسے چودھری شجاعت ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا بھی ٹرائل کریں, جنرل کیانی کا بھی ٹرائل کریں, جن لوگوں نے سب نے ساتھ دیا, جو کیبنٹ میں اس وقت بیٹھے, سب کا ٹرائل کریں. شروع ہو, ابھی 58 کے لوگ زندہ ہیں, خوب مزے اڑائے, ابھی 58 والے زندہ ہیں کچھ لوگ. جن کے ساتھ آپ مزے اڑاتے رہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں جی انہی کو باندھ دیں, آپ بھی سامنے آئیں, ان کو بھی سامنے لائیں, سب کو لائیں. تو اتنے لمبے ٹرائل کرے گا کون؟ اور یہ صاحب جی آپ بات کر رہے ہیں ابھی 58 کے لوگ زندہ ہیں, ابھی ایئر مارشل اسد خان زندہ ہے. ٹھیک,
ان پہ تو کچھ نہیں ہوا. اصغر خان صاحب کی بات کریں نا, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. آپ آج ٹرائل کریں نا ایک دفعہ, قوم کو بتائیں. ٹھیک. انصار عباسی صاحب, آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ 2007 سے ہونا چاہیے, لیکن ابھی جو یہ ڈیبیٹ یہاں پہ چل پڑی کہ جس نے آئین توڑا, جس نے اس کا ساتھ دیا, سب کو شامل کیا جائے, سب کو شامل کیا جائے, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. اب دیکھیں اس موقع کے اوپر اگر آپ نے سب کو شامل کرنے کی بات کی, میں تو بالکل ان پرنسپل فرام ڈے ون کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم نومبر 3 کا کریں, اس کے بعد ٹھیک ہے اکتوبر 12 1999 کا بھی کر لیجیے گا, پھر آپ سٹیپ 3 پہ چلے جائیے گا ضیاء الحق کے زمانے میں, پھر آپ سٹیپ 4 کے اوپر آپ اور پیچھے چلے جائیے گا, کرتے رہے. لیکن اگر آج ہم نے جس طرح کی یہ کچھ باتیں آ رہی ہیں, کچھ وائبز آ رہی ہیں, کچھ یہ جو الطاف حسین صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب جو بڑھ کے آ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ مشرف کو بچایا جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر الطاف حسین صاحب اور چودھری شجاعت صاحب اتنے سیریس ہیں کہ آپ نے واقعی آپ نے حصہ بننا, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس جرم میں شریک تھے, تو آپ پھر وکیل کے ذریعے جا کے لکھ کے کہہ دینا اسپیشل کورٹ کے سامنے کہ ہم نے ان کو یہ سجیشن دیا تھا کہ ماشاء اللہ لگائیں. یہ لکھ کے کہیے گا مہربانی کر کے دونوں حضرات, الطاف حسین صاحب بھی اور چودھری الطاف حسین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مہاجر ہیں, اردو سپیکنگ ہے, ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. میں نے ان کا جو اسٹیٹمنٹ پڑھا وہ یہ کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ مہاجر سڑکوں پہ ہوں گے, ہم بدلہ لینا جانتے ہیں. دیکھیں اس کارڈ کو تو مشرف صاحب نے بھی ویسے اس طرح سے نہیں کھیلا جو کارڈ الطاف بھائی صاحب کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا, میں آپ کو بتا دوں کچھ بھی نہیں ہونے والا. انشاءاللہ تعالی یہ ٹرائل ہوگا, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اکتوبر 12 کا ہو, لیکن وہ آپ سیکنڈ فیز میں کہیں. اور پھر یہ جو بھی ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ انسٹیٹیوشن والی بات, میری ایک بات سنیے گا, یہ ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ ایک منٹ, نہیں سنیں نا, ایک منٹ سنیں پلیز, میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ سنیں. اور آپ جو ابھی ایئر مارشل صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ انسٹیٹیوشن بھی شامل ہے, میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ آرمی چیف انہوں نے, سنیں ایک منٹ, آپ سنیں, آرمی چیف سے مشورہ لیا گیا, آرمی چیف کی کنسنٹ شامل ہے اس ٹرائل میں. دوسری بات, مشرف صاحب کے بہت سے سپورٹر بڑے دکھی ہیں کہ کل راحیل شریف صاحب آرمی چیف MH ملٹری ہاسپٹل میں گئے, لیکن انہوں نے مشرف صاحب کو نہیں دیکھا. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ سگنل ہے. یہ جو لوگ پرسیپشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ پوری آرمی بڑی ریزروڈ ہے, آرمی میں ہمارے لوگ بھی ہیں, ہمارے دوست رشتہ دار بھی ہیں, ان کو تو کوئی اثر نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کون سی آرمی بڑی پریشان ہے اور کس بنیاد کے اوپر, اس لیے کہ انہوں نے سینکڑوں لوگ کارگل میں مروائے, انہوں نے CIA کو پاکستان کے اوپر تھا, انہوں نے یہ جو ڈرونز پاکستان کو الاؤ کیے, انہوں نے ہماری آرمی کو کتنی مشکلات میں ڈالا, اس لیے آرمی ان کے اوپر تڑپ رہی ہے. میں اس چیز کو بائی کرنے کے لیے ویسے صرف اتنا کہوں وہ کہہ رہے ہوں گے یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا. ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب دلیر بنے, اس عدالت میں جائیں, اور جو ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں اس ایک دفعہ زندگی میں عدالت جو بھی بیٹھا ہو, اس عدالت کی خاطر, قانون کی خاطر, بیماری کے باوجود وہ جائیں. نہیں, بیماری انشاءاللہ وہ شفایاب ہوں گے, باہر جانے کی بجائے وہ جائیں عدالت میں. جو باتیں ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں, مشرف صاحب جا کے خود عدالت میں کہیں تو اس کا اثر, لیکن وہ پہلا سٹیپ کہ ان عدالتوں کا اس قانون کو تسلیم تو کر لیں. ایک دفعہ 65 سالوں میں کوئی ایک سابقہ جرنیل, دیکھیں سپریم کورٹ نے جنرل اسلم بیگ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے, آج کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو بھی کچھ کہہ دے, وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے. تو اس لیے قانون کی بالادستی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں سمجھوں گا جنرل پرویز مشرف صاحب کا واقعی وہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان فرسٹ, اگر وہ ہسپتال سے سیدھا عدالت جائیں اور عدالت کو سر نگو کریں, کہ میں انسانوں کے سامنے نہیں, قانون کے سامنے سر نگو ہو رہا ہوں. دیکھیں بات اگر صاحب پاکستان فرسٹ ہوتا, ٹیکس تو دے دیتے نا, ٹیکس تو 5 سال ہوئے گے, 1% ٹیکس نہیں دیا, تو کون سا پاکستان فرسٹ ہے؟ آپ ٹیکسوں کی طرف چل پڑے. ارے بھائی ٹیکس کون دیتا ہے؟ نہیں, اس کا مطلب ہے اگر باقی چور ہیں تو سب چور ہو جائیں گے. تو مانے نا, ٹیکس نمبرز ہی نہیں ہے لوگوں کے. آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کن کن چیزوں کی طرف, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, نہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. دیکھیں جی, نہیں, سوری, پرویز مشرف صاحب اس لیے, پرویز مشرف صاحب کو اس لیے معافی نہیں مل سکتی, 9 سال انہوں نے اپنے زور پہ حکومت کی ہے, الیکٹڈ نہیں تھے, تو اس لیے ان کو باقیوں سے ملانا میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے.
اور اگر انہوں نے جو بھی غلطی کی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ضرور ان کو سزا ملے، ان کو انصاف ملنا چاہیے اور انصاف دکھائی بھی دینا چاہیے، لیکن ان کو خود جا کے عدالت جانا ابھی چاہیے۔ انصاف دکھائی دے رہا ہے، آپ نے جو کیس بنایا وہ چلے تو جائیں پہلے، سنیں نا جی، جو گورنمنٹ نے کیس بنایا، جو سمری بھیجی، وہ 2000، اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے؟ اس کا جواب چاہیے نا جی۔ میں جب آپ نے ایک منٹ نہیں، میری آرگومنٹ دیکھیں لوگ بات نہیں کرتے ہیں، ایئر مارشل صاحب سے پوچھیں تو پھر میں بھی بولتا جاؤں گا۔ چلیں ہم تھامل سے ذرا بات سن لیتے ہیں۔ سچ بہت کڑوا ہے، میری آرگومنٹ سن لیں، سچ بہت کڑوا ہے، میری بھی آرگومنٹ سنیں، آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں سچ بہت کڑوا ہے، کڑوا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، یہ ایئر مارشل صاحب کو ذاتی طور پر بھی پتہ ہے، مجھے سب پتا ہے، اور میں کوئی سچ چھپانے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ میری بات بھی سن لیں، بات یہ ہے کہ سب یہ آپ اس لیے بیچ میں آ جاتے ہیں، آپ ایک آرگومنٹ مکمل نہیں ہونے دیتے۔ یہ میں آرگومنٹ جوڈیشری کے بارے میں کر رہا ہوں۔ آرگومنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے جوڈیشری، جب یہ مشرف آئے تھے، آپ کو یاد ہے چیف جسٹس اور جوڈیشری نے کیا کہا تھا کہ لوگ لائیں جی ان کے مقدمات، ان کو اجازت ہے لوگوں کو پرومپٹ کرنے کی؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بات جواب دے جوڈیشری۔ پھر جب یہ موقع آیا یہ کورٹس بنانے کا، تو جناب وہ تو کام کس کا تھا؟ یہ جو اسپیشل کورٹ بنانا تھا، ایک منٹ وہ دیکھیں، یہ سارے سوالیہ نشانات ہیں۔ جب سمری کی بات ہے، وہ کام جو تھا وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، تو چیف جسٹس صاحب سے کہہ دیا گیا کہ جناب ذرا نام دے دیجیے۔ یار آپ بات تو کرنے دیں۔ پھر جب گورنمنٹ نے سمری بنا کے بھیجی تو ویری کنوینئنٹلی 2007 کی سمری بنا کے بھیجی، تو کیا اس پہ سوالیہ نشانات نہیں اٹھیں گے؟ کیا اس سے نیتوں کا اظہار نہیں ہوتا؟ آپ خلا میں، آپ ہر چیز خلا میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر چیز ایک شخص کے بارے میں آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور باقی جو سارا تانا بانا ہے اس کو آپ ایک طرف کر دیتے ہیں۔ پھر انصار عباسی صاحب کہتے ہیں او بھائی شروع تو کریں 2007 سے۔ ارے بھائی نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ سیکنڈ سٹیج شروع ہو گیا اس ملک میں؟ اس ملک میں کبھی سیکنڈ سٹیج شروع ہوا؟ یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بس پکڑ لو، باقیوں کو فی الحال چھوڑ دو، اور سلیکٹو جسٹس اور نیتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جی فرمائیے عباسی صاحب۔ میں دو باتیں کروں گا۔ ایک تو ایئر مارشل صاحب سے میرے اچھے خاصے تعلقات، ہماری دوستی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایئر مارشل صاحب اس وقت خوش ہوں گے جب ہم ٹرائل وڈرا کریں مشرف صاحب کا اور ہم تمام سیاستدانوں کو ٹانگ دیں۔ اس پہ میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ خوش ہوں گے۔ لیکن دوسری بات جو امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہا نا، آپ کا خیال ہے، میرا نہیں ہے۔ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے، نہیں آپ مجھے بات کرنے دینا پلیز۔ جی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فیکٹ جو انہوں نے غلط پیش کیا نا، ایک جو فیکٹ جی کہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اور انہوں نے بنوائی کہیں اور سے، تو میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ سیپریشن آف جوڈیشری، آپ کو یاد ہے کہ جب 2-3 سال پہلے سے جب سے کمیشن بننے کی باری آتی تھی، تو جب بھی فیڈرل گورنمنٹ کو کمیشن نومینیٹ کرتی تھی اس کی سرونگ جج کو، تو سپریم کورٹ کہتی تھی کہ نہیں اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے، بیکاز سیپریشن آف جوڈیشری کے بعد اب یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے چیف جسٹس سے یا ریسپیکٹو جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان سے آپ نے پوچھنا ہے۔ اس اسپیشل کورٹ کے کیس میں آپ کو بتاؤں، اس سے شفاف اپوائنٹمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتی۔ پرائم منسٹر نے لکھا چیف جسٹس کو، چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو تھے انہوں نے نہیں اپوائنٹ کیا، انہوں نے 5 چیف جسٹس کو لکھا، ایک نام 5 چیف جسٹس نے بھیجے، اور انہوں نے 5 نام بھیج دیے پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر نے جو اوپر والے سینئر موسٹ 3 ججز تھے ان کو اپوائنٹ کر دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پرویز مشرف عدالت کے سامنے سر پیش ہوں گے تو کوئی آگے ٹرائل چلے گا؟ ابھی تو میڈیکل رپورٹس آ گئے ہیں، اس کی بنیاد پہ اب بورڈ اگر کہہ دیتا ہے کہ ان کو ملک سے باہر بھیجا جائے تو پھر معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ سعود الفیصل صاحب پاکستان آ کر کیا کہہ کے گئے، اور یہ مقبول جان صاحب سے پوچھا سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے، کیا واقعی فیئر ٹرائل کیا جا رہا ہے یا پھر بات ماضی پہ جانی چاہیے؟ لیکن سعود الفیصل جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت پاکستان میں آئے، اور کیا خصوصی پیغام وہ یہاں پہ دے گئے؟ اور یہ مقبول جان صاحب آپ نے کچھ جو سنا ان کو، شاہ عبداللہ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ خصوصی پیغام صدر پاکستان کو پہنچایا۔ صدر پاکستان ظاہری بات ہے پارڈن کر سکتے ہیں کسی بھی قیدی کی سزا کو، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں پارڈن کا لمحہ تو بہت دیر بعد آئے گا۔ ابھی سے جو صورتحال بن رہی ہے اس صورتحال میں ہی مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہاتھ پاؤں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ کیا بنے گا، کیا صورتحال ہوگی۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ٹرائل سے جو عام آدمی کے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ عام آدمی جو تھا، کیونکہ بنیادی طور پر ہمارے سارے جتنے بھی انصاف کے نعرے ہوتے ہیں نا وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ سعود الفیصل نے کہا کہ جب آپ کا جو انصاف کا معیار یہ تھا کہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے ایک رعایت لی تھی،
اب آپ اس رعایت کا دوسروں کو بھی مستحق سمجھیں. تو یہی ایک بنیادی چیز ہے کہ جو کہ ظاہر بات ہے دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی ہوگی اور یقیناً ایسی ہی بات ہوئی ہوگی. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو یہ ٹرائل آگے چلے گا اور اس کے مقابلے میں پبلک کا جو ایک صورتحال ہے وہ ڈسوسیٹ ہوتے جائیں گے, علیحدہ ہوتے جائیں گے. ان کے نزدیک آئین کی, یہ آرٹیکل 6 کی, آرٹیکل 7 کی, فلاں کی, اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بیسیکلی نیشن سٹیٹس کے اندر آئین کو محترم اس لیے بنایا گیا اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس لیے محترم بنایا گیا کہ کارپوریٹ کلچر پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ دے کے اکٹھا کر لیا جائے. سب سے مقدس چیز جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ انڈیویجل آپ کہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے انڈیویجل لڑو کہ جی یہ کون سی بات ہے, سیاست تو ہوتی پولیٹیکل پارٹی, اس لیے کہ $6.8 بلین اوباما کو دیں گے اس کی پارٹی جیتے گی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئین قانون اس کا پبلک سینٹیمنٹس کا کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نے کرنا ہے واقعی اور صحیح کرنا ہے تو آج فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پورے 67 سال کا گند صاف کرنا ہے اور کو بڑی دیر نہیں لگے گی. میں سچی بات کہتا ہوں, بڑی دیر نہیں لگے گی. اتنا آسان ہے, اتنا ڈاکومنٹڈ ہے سب کچھ, اتنا ڈاکومنٹڈ ہے. یہ جو شور مچایا جاتا ہے جی کس کس کو پر لٹکائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کو بچانا چاہتے ہیں, لٹکانا نہیں چاہتے. آپ کی نیت بچانے کی ہے, آپ کی نیت لٹکانے کی نہیں ہے. ایک میں وارن کر رہا ہوں یہاں پر, ایک بڑی بات سن لیجئے گا کہ ایک وارننگ یہ ہے کہ ایک آپ نے اسپیشلی ایک پولیٹیکل لیڈر کو لٹکا کے اس کی لاش کو آج تک آپ نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے اور آج تک وہ ہمارے اعصاب پہ سوار ہے, وہ پارٹی بھی سب کچھ بھی. اب ایک اور کو لٹکا کے آپ ہوا بنائیں گے, جب تک ساروں کو نہیں لٹکائیں گے یہ بھوت جو ہے وہ چلتے رہیں گے. آئندہ پھر شاید کسی کو جرت نہ ہو کہ پھر اس کا مطلب سب کو لٹکائیں. یہ جو ڈیبیٹ جو چلنا شروع ہو گئی, لیکن سعودیز جی سر چلیں لٹکانے والی بات تو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا, سعودیز بھی آگے بیچ میں وہ میسج دے گئے ہیں. نہیں تو سعودیز پہلے بھی آئے تھے نا, وہ یہی تو بتانے آئے ہیں کہ آپ کو بھی رائت دی تھی ہم نے, تو کب تک یہ معاملے چلتے رہیں گے. آپ نے رائت اویل کی, وہ لہٰذا آپ کو یاد کرانے آئے ہیں کہ رائت آپ نے اویل کی تھی, تو لہٰذا آپ کا جو قانون اور آپ کی جو عدل کے جو سٹینڈرز ہیں وہ اتنے ہی ہیں کہ جب آپ مصیبت میں تھے تو ہم آپ کے ریسکیو کو آئے تھے اور عدل اور انصاف کے تقاضے اس وقت فریز ہو گئے تھے. تو آج بھی اسی معاملے میں جہاں تک ہم کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. کیا مشکل کام ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے نام سے. تو خدارا اگر آپ نے کرنا ہے تو اکٹھا کر کے اور سمبولک قسم کی پنشمنٹس دے دیں, مگر اس اکاؤنٹ کو عزت سے کلوز کریں. آگے بڑھیں, ایٹ لیسٹ اس میں یہ کم از کم سامنے آ جائے کہ کس نے کیا کیا. حمود الرحمان کمیشن کیا تھا, یہ ایبٹ آباد والے کمیشن کی رپورٹ کو سامنے لے آئیں. اس سے پہلے جو آپ کے معاملات ہوئے کم از کم اس قوم کو دکھائیے, بلیم کیجئے اور اس کو بند کر دیجئے. سمبولک سزائیں بے شک دے دیں, اور خبروں کے ٹرائل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سمبولک سزائیں سمبولک ہی کر دیں. ایسا ممکن ہوگا مگر آپ یہ نہیں, کمی بالکل جو مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمبولک سزائیں دے دیں وہ پاسبل ہے, اس کے بعد اس کو کلوز کریں اور آگے بڑھیں. لیکن جو گارنٹرز آ جاتے ہیں ان کا پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں سمبولک سزائیں عدالتیں نہیں دیتی, عدالتیں تو کرمنل کیسز کو پرسو کرتی ہیں, وہ پروسیڈنگ بڑے وہ قانون اور آئین کے تحت کرتی ہیں اور وہ اس وقت جاری ہے. اتنا میں آپ کو ایک بار بتا دوں, اگر آپ نے جنرل مشرف کو سزا نہ دی تو پاکستان سے ایک اور آئندہ ماشاء اللہ سے پاکستان کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اگر آج جو دیکھیں نا, اصل میں آپ پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیں کون لوگ بہت شور کر رہے ہیں کہ نہیں سب کو کریں سب کو کریں, آپ ذرا دیکھیں کہ وہ ہیں کون لوگ ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیں بڑا آپ سمبولکلی کریں, پورے پاکستان کا کر دیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو پھر میں یہی ایئر مارشل صاحب سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ انہوں نے ماشاء اللہ لگایا تو آپ نے ملٹری سروس کو کیوں نہیں چھوڑا, کیوں ان کو سلوٹ مارتے رہے. اسی طریقے سے اوریا مقبول جان میرے بھائی ہیں, لیکن کیا معلوم ہے یہ آپ سارا جانتے ہوئے غلط بات کر رہے ہیں. سروس کا ڈسپلن جو ہے وہ اس کا بالکل ایک سیپریٹ طریقہ ہے اور آپ یہ جانتے ہیں. مارشل لاء کا ہر حکم نہیں مانتے رہے, آپ یہ جانتے ہیں, اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ سوال آپ کا بالکل بے بنیاد ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا کہ عدالتیں سر سزائیں دیں گی, سزائیں تو عدالت نے دینی ہے لیکن پارڈن کے طریقے بھی کھلے ہیں ہمارے پاس, اور گارنٹرز بھی سر موجود ہیں جو ہمارا پوائنٹ ہے, اور الٹیمیٹلی لگتا کچھ ایسے ہی کہ ایسا ہی ہوگا. آپشن اویلیبل ہی نہیں ہے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انصار عباسی صاحب دیکھیں, انصار آپ انلارج کر رہے ہیں پورے سکوپ کو. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 18 کروڑ عوام جو ہیں, ایک 18 کروڑ عوام جو ہے وہ مارشل لاء کے تحت آتے ہیں تو سارے جو ہیں وہ ان کو لٹکا دو, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس وقت کی کمی ہے. وہ لوگ جو اس کو انڈیمنیفائی کرتے رہے ہیں, جو اس کی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھتے رہے, خواہ وہ ایوب خان صاحب.
या तो एक बंदे को कह रहे हैं बचा दें या 18 करोड़ या फिर 18 करोड़। सर बात लटकाने की होगी, मेरे पास वक्त की कमी, बड़ी माजरत के साथ सबके साथ। और ये मकबूल जान साहब आपको बहुत शुक्रिया, अंसार अब्बासी साहब, मार्शल साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया। और बात की जाती है कि लटका दिया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान में कि बड़े बड़ों को लटकाया जा सकता है? और लटका दिया गया तो शायद पाकिस्तान में वाकई हकीकी इनकलाब आ जाए। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। ट्विटर पे आसमा चौधरी 125 पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आजकल के